نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے مرشد گرامی، استاد محترم، اسٹیج پر جلوہ افروز علماء مشائخ، سامعین ذی وقار اور پردے میں رہ کر سننے والے میری ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے آج اس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے، اس کا عنوان ہے قرآن کی عظمت۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ کریم کی وہ عظیم کتاب ہے جو سراپا ہدایت ہے، وہ عظیم کتاب ہے جس میں رفعت و بلندی ہے، وہ عظیم کتاب ہے جس کے ایک ایک حرف میں ایک ایک آیت میں شفا ہے۔ یہ وہ مقدس کتاب ہے جو اعلیٰ بھی ہے، عرفہ بھی ہے، پاک بھی ہے، پاکیزہ بھی ہے، اس میں عبادت بھی ہے، ریاضت بھی ہے، ہدایت بھی ہے، معاشرت بھی ہے۔ نعرہ تکبیر! ہاتھ اٹھا کے ہاتھ نیچے کسی کے نہیں رہنے چاہیے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! نعرہ حیدری! نعرہ صدیقیہ! معاشرت بھی ہے، ریاست بھی ہے، شفا بھی ہے، نور بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ سامعین محترم، یہ عظمت والی کتاب انسان کو اندھیروں سے نکالنے والی، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی، جو جعلی فطرت کو توڑنے والی، اہل بیت اور صحابہ کرام کا دفاع کرنے والی، اس عظمت والی کتاب کا کیا پوچھتے ہو؟ جو اس کتاب کا ایک حرف پڑھے اسے 10 نعمتیں مل جاتی ہے، جو الف لام میم اپنی زبان سے ادا کرے اسے 30 نعمتیں مل جاتی ہے، اور جو اس قرآن کا حافظ بن جاتا ہے وہ عزت و حرمت والا بن جاتا ہے۔ اور کل قیامت کا دن اللہ عز و جل اس حامل قرآن سے فرمائے گا، اے حامل قرآن، اقرأ پڑھتا کی، قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجات چڑھتا جا۔ آئیے اس مقدس کتاب کو سینے سے لگا لیجئے، روزانہ اس کی تلاوت کیجئے، ترجمے کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کرنا چاہتا ہوں۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، تلاوت کرنا صبح شام میرا کام ہو جائے۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔